تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے درود و سلام ہو امام الانبیاء امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین حضرات، انسان کا جسم اور انسان کے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں یہ سارے کے سارے روح کے بغیر بیکار ہیں۔ انسان کے جسم میں روح نہیں ہے تو جسم اور اعضاء یہ کسی کام کے نہیں ہیں، تو انسان کے ہاں پھر ان کی اہمیت نہیں رہتی۔ مثلاً آپ سمجھے اس بات کو، اگر انسان کے جسم کے اندر روح ہے، آنکھیں کام کر رہی ہے، جسم کے اندر روح ہے، کان کام کر رہے ہیں، جسم کے اندر روح ہے تو انسان کی زبان کام کر رہی ہے، حرکت میں ہے۔ انسان کے جسم کے اندر روح موجود ہے تو انسان کا دماغ کام کر رہا ہے۔ انسان کے جسم کے اندر روح موجود ہے، ہاتھ کام کر رہے ہیں۔ انسان کے جسم کے اندر روح موجود ہے، پاؤں حرکت میں ہے، کام کر رہے ہیں۔ ہر ایک اعضاء کی طرف دیکھا جائے، جب تک انسان کے جسم میں روح ہے تو یہ سارے اعضاء کام کر رہے ہیں، انسان کے ہاں یہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اس کے برعکس روح چلی گئی، انسان کے جسم سے روح نکل گئی ہے، اب کان ہونے کے باوجود بھی کام نہیں کر رہے، آنکھیں موجود ہیں لیکن کام نہیں کر رہی، زبان موجود ہے کام نہیں کر رہی، دماغ موجود ہے کام نہیں کر رہا، ہاتھ انسان کے پاس موجود ہے کام نہیں کر رہے۔ کیوں؟ روح نہیں ہے۔ تو پتہ چلتا ہے جس طرح جسم کے اندر روح آ جاتی ہے تو انسان کا جسم کے سارے اعضاء حرکت میں رہتے ہیں، اور انسان کی اس وقت جسم کے اعضاء کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے اور انسان کا وہ ساتھ دے رہے ہوتے ہیں۔ یہی مثال دینے کا مطلب کیا تھا؟ اصل بات تو یہ ہے، مطلب یہ تھا جس طرح جسم روح کے بغیر نامکمل ہے، اسی طرح جتنے اعمال انسان کر رہا ہے اپنی زندگی کے اندر عقیدہ توحید کے بغیر، اگر عقیدہ توحید نہیں ہے تو سارے کے سارے اعمال بیکار ہیں۔ یہی بات سمجھانی ہے۔ عقیدہ توحید نہیں ہے، انسان کے پاس توحید والا عقیدہ موجود نہیں ہے، نمازیں پڑھتا رہے بیکار ہے۔ انسان کے پاس عقیدہ توحید نہیں ہے، حج کرتا رہے بیکار ہے۔ انسان کے پاس عقیدہ توحید موجود نہیں ہے، روزے رکھتا رہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جتنے بھی اعمال ہیں، بڑے سے بڑے عمل لے کے چھوٹے عمل تک، عقیدہ توحید کے بغیر وہ رات دن کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی اہمیت نہیں۔ اصل بات یہی سمجھانی تھی۔ اب آج جو بات ہے، ہم اپنے عقیدے کو درست کیسے کریں، خصوصاً ماہ سفر کے اندر۔ ماہ سفر کا مہینہ اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ کچھ انسان اور کچھ اہل ایمان اور کچھ مسلمان اس ماہ سفر کو، اس مقدس مہینے کو، اس کے چند ایک دن یا پورے مہینے کو لے کے اس کو منحوس سمجھتے ہیں، یا اس مہینے کے چند ایک طریقوں کو لے کے بدشگونی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب شکار ہو جاتے ہیں تو عقیدہ توحید سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، عقیدہ توحید جسم سے نکل جاتا ہے، پھر وہ عمل کرتے رہیں تو انسان کو وہ اعمال فائدہ نہیں دیتے۔ اسی کی طرف اشارہ کریں گے، چند ایک ایسی خرافات جو ماہ سفر کے اندر موجود ہے، ہر ایک شخص وہ کر رہا ہے، اور کرنے کے بعد انسان اپنا عقیدہ کھو بیٹھتا ہے۔ جب عقیدہ چلا جاتا ہے تو انسان کے وہ اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتے۔ اسی کی طرف اشارہ کریں گے، لیکن آپ پہلے یہ سمجھیں، اہل عرب کے ہاں سب سے بنیادی دو ہی چیزیں ان کے اندر موجود تھی جو بڑی خرافات کی بنیاد اور ابتدا تھی۔ دو ہی چیزیں۔ پہلی چیز یہی تھی کہ وہ ماہ سفر کو
جب ان کا دل چاہتا تھا، جس سال ان کا دل پسند ہوتا تھا، ماہ سفر کو ماہ محرم سے پہلے لے آتے جب ان کا دل چاہتا تھا، اور محرم کو پہلے لے آتے، سفر کو بعد میں لے آتے، یعنی وہ مہینوں کو تبدیل کرتے رہتے تھے اپنی مرضی سے۔ یا ان کی مرضی یہ بھی ہوتی کہ ماہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور چند ایک ایام سفر کے محرم کے اندر داخل کر کے محرم کے مہینے کو بڑا کر دیتے تھے، اپنی مرضی سے مہینوں کو آگے کر دیا، کبھی پیچھے کر دیا، کبھی پیچھے والے کو آگے، آگے والے کو پیچھے، اپنی مرضی سے یہ کام کرتے تھے، مہینوں کی تبدیلی کرتے تھے۔ جیسے یہ تبدیلی کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ فرما دیا، یہ مہینوں کی تبدیلی کرنا یہ کفر ہے۔ سورہ توبہ کے اندر فرمایا یہ کفر ہے، یہ مہینوں کی تبدیلی اپنی مرضی سے کر دیتے ہیں۔ ہم نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے، اور 12 مہینوں کی تعداد اور ترتیب بھی بیان کر دی ہے حدیث مصطفیٰ کے اندر۔ اگر یہ اپنی مرضی سے کوئی ایسا کرے گا گویا کہ یہ کفر کر رہا ہے۔ ایک بنیادی چیز ان کے اندر یہ تھی۔ دوسری ان کے اندر جو خرافات تھی مشرکین مکہ کے ہاں، وہ یہ تھی کہ ماہ سفر کو وہ منحوس سمجھتے تھے، ماہ سفر کے مہینے کو بدشگونی اس کے اندر لیتے تھے۔ بدشگونی کے مختلف ان کے طریقہ کار ہوتے تھے، اور مختلف ان کے حوال ہوتے تھے، اور مختلف ان کی چال و ڈھال ہوتی تھی، جس سے وہ ماہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھ کے بدشگونی لے کے اور وہی چلتی ہوئی اہل اسلام کے دلوں کے اندر بھی راج کر گئے۔ جیسے یہ مہینہ آتا ہے، لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہوئے اس انداز میں نہ اپنی بیٹوں اور بچیوں کی نہ شادی کرتے ہیں، نہ نکاح کرتے ہیں، نہ ولیمہ کرتے ہیں۔ ماہ سفر کے پورے مہینے کی بات کر رہے ہیں، نہ وہ ولیمہ کرتے ہیں، نہ کسی کاروبار کا آغاز کرتے ہیں، نہ کوئی اچھا کام سر انجام دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے۔ اس مہینے کے اندر وہ انتظار کرتے رہتے ہیں یہ مہینہ چلے جائے، اس کے بعد ہم سارے کاموں کا آغاز کریں گے۔ اگر ایسا ہی ہے تو باقی جتنے بھی 11 مہینے ہیں وہ بھی اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں، اور یہ ماہ سفر بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم 11 مہینوں کو تو صحیح سمجھ رہے ہیں، ایک مہینے کو ہم صحیح نہیں سمجھ رہے۔ میں بناتا تو آپ غلط سمجھتے تو بات سمجھ آتی، کوئی اور بناتا تو آپ غلط سمجھتے تو سمجھ آتی، کوئی ایک شخص کوئی ایک محدث یا عالم بناتا تو آپ مہم سفر کو منحوس اور اس سے بدشگونی لیتے، بات سمجھ آتی۔ یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین نے یہ مہینے بنایا ہے، اور یہ تعداد بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دی قرآن مجید کے اندر، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مصطفیٰ کے اندر مہینوں کی تعداد اور ان کا نام بھی ذکر کر دیا۔ گویا کہ ہم اس مہینے کو منحوس اس لیے سمجھ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس لیے سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اس کے اندر پھر کوئی کام سر انجام جو اچھا کام ہے نہیں دیتے، کیونکہ اگر کام سر انجام دیں گے، شادی کریں گے، صحیح کام کریں گے تو وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچے گا، اس کے اندر خیر نہیں ہوگی، اس کے اندر برکت نہیں ہوگی، اس کے اندر اچھائی نہیں ہوگی۔ باقی کام مہینوں کے اندر اگر کام کریں گے تو سارے کے سارے کام سر انجام تک صحیح طریقے سے پہنچیں گے، اور اس کے اندر برکت برقرار رہے گی۔ اسی طرح کچھ لوگ اس ماہ سفر کے اندر بدشگونی کا انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے کی تاریخ مقرر کروانی ہے تو کسی کہن کے پاس بھیج دیتے ہیں کہ آپ یہ تاریخیں دیکھیں، ان میں سے کوئی ایک تاریخ ایسی تو نہیں ہے، کوئی ڈیٹ ایسی تو نہیں ہے جو میرے بیٹے کے لیے صحیح نہ ہو، شادی کے لیے صحیح نہ ہو، اور کوشش کرتے ہیں کہ آخری تاریخوں کے اندر رکھا جائے۔ کوشش کرتے ہیں کہ پہلی تاریخوں کے اندر، یعنی سورج چاند چڑھنے کی جو تاریخیں ہیں ان تاریخوں کے اندر یہ کام شروع کیا جائے۔ مثلا 2 تاریخ سے لے کے 14 تاریخ تک جیسے یہ چاند چڑھنے کی تاریخیں ہیں، ان تاریخوں کے اندر کام رکھا جائے اور شادیاں رکھی جائے۔ باقی دوسری تاریخوں کے اندر 14 سے لے کے 30 تک یہ چاند ڈھلنے کی تاریخیں ہیں، یعنی چاند ڈھلتا ڈھلتا آخر کار ختم ہو جاتا ہے، غروب ہو جاتا
ہے ایسی طریقوں کے اندر کوئی کام نہیں رکھنا، وہ کہن کے پاس سے لاتے ہیں۔ کیوں؟ جس طرح یہ چاند غروب ہوتا گیا اسی طرح ہمارے گھر کے اندر آنے والی جو برکت ہے وہ ایستا ایستا ختم ہوتی جائے گی، وہ غروب ہوتی جائے گی۔ جب ختم ہو جائے گی، برکت ختم ہو جائے گی، تو اس لیے ہم طریقوں کی ابتدا اور کام کی ابتدا پہلی طریقوں میں کرتے ہیں، تاکہ جس طرح چاند چڑھ رہا ہے اسی طرح ہمارا کام بھی یہ چڑھتا رہے۔ اس طریقے سے اور اس انداز میں یہ کام سر انجام دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ ابو داؤد کے اندر موجود ہے، لا عدوہ ولا طیرۃ ولا حامہ ولا سفر، چار چیزیں، لا عدوہ ولا طیرۃ ولا حامہ ولا سفر، یہ چاروں کی چاروں لوگ اس کو ملوث سمجھتے ہیں۔ لا عدوہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بیماری دوسرے بندے کے اندر منتقل ہو جاتی ہے، بیماری متعدی ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما دیا، لا عدوہ، بیماری ایک کی دوسرے کو منتقل ہوتی ہی نہیں ہے، متعدی ہوتی ہی نہیں ہے، لگتی ہی نہیں ہے بیماری۔ جس طرح وہ اونٹ کی مثال بھی آپ نے سنی ہوگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مثال دے کے سمجھائی تھی، کہا کہ یہ سارے ڈریور ہیں، ان میں سے ایک کو اگر بیماری لگ جائے پھر سارے کو بیماری لگ جائے۔ مجھے بتاؤ کہ پہلے اونٹ کو جب بیماری کچھ بھی نہیں آتی تو پہلے اونٹ کو کس نے بیماری لگائی؟ سب لوگوں نے یہی جواب دیا کہ پہلے اونٹ کو جس نے بیماری لگائی وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، جبکہ بیماری کا نام و نشان نہیں تھا، بیماری لگانے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ کس نے کہا کہ یہ بیماری متعدی ہو رہی ہے، ایک کی بیماری دوسرے کو لگ رہی ہے؟ کئی ایک لوگ آپ نے معاشرے کے اندر یہ دیکھے ہوں گے، کئی ایک لوگ دیکھے، کوئی شوگر کے مریض ہے، شوگر کے مریض ہے، گھر کے اندر ایک ہی فرد شوگر کا مریض ہے، باقی 10 فرد ہے، کسی ایک کو شوگر ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں متعدی ہوتی؟ نہیں ہو رہی بھائی، صرف یہ عقیدہ، یہ وہ عقیدہ ہے جو مشرکین مکہ نے پیش کیا ہے، اس لیے ہم نے وہی عقیدہ لے کے آگے چلے ہیں۔ تو یہ عقیدہ جب درست نہیں ہوگا، عمل کرتے رہیں گے تو انسان کو اعمال وہ فائدہ نہیں دیں گے۔ لا عدوہ ولا طیرۃ، لوگ پرندوں کے ذریعے سے ایک بدشگونی لیتے تھے، مشرکین مکہ کی مثال لے لیتے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ، ان کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا یہ بدشگونی لینے کا؟ جب کسی سفر کے لیے وہ نکلتے تھے، سفر نکلنے سے پہلے کیا کام کرتے؟ ایک پرندے کو پکڑا، پرندے کو پکڑنے کے بعد اس کو ہوا میں چھوڑ دیتے ہیں، اس کو اڑا دیتے ہیں۔ جیسے وہ پرندہ اڑا ہے، اگر وہ اڑتے ہوئے دائیں طرف چلا گیا تو یہ کام کا آغاز کر دیتے تھے، کام شروع کر دیتے تھے اور سفر یہ شروع کر دیتے تھے۔ کیوں؟ یہ پرندہ دائیں طرف اڑا ہے، اس لیے ہمارا کام یہ صحیح ہے، سفر صحیح ہے، ہم سفر کریں گے۔ اگر یہی پرندہ اڑتا ہوا بائیں طرف چلا گیا تو وہ سفر نہیں کرتے تھے، واپس گھر آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ اس وجہ سے پرندہ بائیں طرف گیا ہے تو ہمارے لیے یہ سفر خیر والا سفر نہیں ہے۔ یہ پرندوں سے بدشگونی، اس انداز میں دوسری مشرکین مکہ کی بدشگونی لینے کا، فال نکالنے کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ یہی طریقہ ہوتا تھا۔ جیسے کہ ان کے تو ترکش کے اندر یہ تیر رکھے ہوتے تھے، ہر تیر کے اوپر افعل یا تیر کے اوپر لکھا ہوتا تھا لا تفعل۔ فال کے طور پہ ایک تیر کو نکالتے، اگر اس کے لکھا ہوا ہے افعل، افعل کا مطلب ہے کام کر لے، تیر نکالا لکھا ہوا افعل، کام کر لے تو یہ کام کرنے کے لیے چلے جاتے تھے۔ اگر تیر نکالا لکھا ہوا ہے لا تفعل، کام نہیں کرنا، اس کا مطلب یہ ہے، تو وہ سارے کے سارے واپس آ کے بیٹھ جاتے تھے، کام نہیں کرتے تھے۔ یہ ان کے فال نکالنے کا اور پرندوں کے ذریعے سے یہ بدشگونی لینے کا یہ ان کا طریقہ تھا، یہ طور طریقہ یہ مشرکین مکہ نے بھیجا ہے۔ اہل اسلام کے دل کے اندر یہ راج کر گیا ہے۔ دین اسلام کو چھوڑنے کے بعد انسان کو یہی ملے گا کہ جو مشرکین مکہ نے دیا ہے۔ لا عدوہ ولا طیرۃ ولا حامہ، الو کے ذریعے سے وہ بدشگونی لیتے ہیں۔ یہ الو ہمیشہ رات کو ہی آتا ہے۔ اب الو یہ عقل سے خالی ہے، اس لیے اس کو الو کہا جاتا ہے۔ اب نام سے اس کا پتہ چل جاتا ہے یہ الو، اس کے پاس عقل ہی نہیں ہے اور اس کو یہ طریقہ اور اس کو سائنس ہی نہیں ہے کہ میں جہاں بیٹھا ہوں رات ہے یا دن ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا۔ اٹھائے سائنس،
پڑھ کے دیکھے، اس کی تحقیق سائنس کے اندر موجود ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں جہاں بیٹھا ہوں وہ دن ہے یا رات ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تبھی تو یہ جہاں بیٹھتا ہے اور وہ آواز نکالتا ہے، جیسے اس کی آواز مشرکین مکہ سنتے تھے وہ یہ بدشگونی لے لیتے تھے۔ آج الو نے یہ آواز نکالی ہے تو ہمارے لیے یہ رات اور دن خیر والا نہیں ہے، اس لیے بدشگونی لے کے بیٹھ گئے۔ یہ اس الو سے بدشگونی لے کے بیٹھ گئے جس کو خود عقل نہیں ہے، سینس نہیں ہے، وہ ایک پرندہ ہے، وہ جانور ہے، اس کو تمیز نہیں اور شعور ہی نہیں ہے، نہ رات کا پتہ ہے نہ دن کا پتہ ہے اس کو۔ اس سے بدشگونی اور اپنا عقیدہ منسلک کر کے بیٹھ گئے۔ اس عقیدے کا کیا بنے گا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ولا سافرہ، پھر لوگ سفر سے بدشگونی لیتے، سفر کا مہینہ آتا اس کے اندر کوئی کام نہیں کرتے، جیسے آپ نے پہلے سنا یہ 4 چیزیں ہیں۔ لوگ ان 4 چیزوں کی وجہ سے، مشرکین مکہ ان 4 کاموں کی وجہ سے بدشگونی لے کے اپنے کاموں کو روک دیتے تھے، اپنے اعمال کو روک دیتے تھے۔ اگر ان کے لیے بہتری کچھ بھی ہوتی تو وہ کام کر لیتے تھے، اور یہی چیزیں چلتے ہوئے ہمارے اندر بھی راج کر گئی ہیں۔ ہم بھی بدشگونی لے رہے ہیں۔ ان کا طریقہ کار بدشگونی کا یہ تھا، ہمارا طریقہ کار یہ ہے۔ اگر ہم نے دکان کھولی ہے، صبح صبح دکان پہ گئے، کوئی گاہک نہیں آیا، اتفاق سے ایک گاہک آیا، وہ بھی ادھار والا۔ جیسے ادھار والا گاہک آیا میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وجہ کیا ہے؟ آج پہلے ہی گاہک آیا ہے، وہ بھی ادھار کے آیا ہے۔ آج سارا کا سارا دن ایسے ہی جائے گا کہ لوگ آئیں گے ادھار لے کے جائیں گے اور مجھے کچھ منافع نہیں ہوگا۔ کیوں؟ میں نے بدشگونی اس بندے سے لی ہے، یہ ادھار لے کے جائے گا، جیسی ابتدا ہوگی انتہا تک ویسے ہی چلتا رہے گا۔ یہ میرا کام ہے بدشگونی۔ طریقہ کار وہی ہے، عمل وہی ہے۔ وہ بدشگونی ان چیزوں سے لیتے تھے، ہم بدشگونی اس عمل سے لے رہے ہیں۔ ہم سفر کی طرف جا رہے تھے، کام کی طرف جا رہے تھے، ہمارا طریقہ بدشگونی کا یہ ہے، راستے میں بلی آ گئی، بلی نے جیسے ہی ہمارا راستہ کاٹا، سیاہ بلی، کالی بلی نے راستہ کاٹا، بدشگونی لے کے واپس آ گئے۔ گھر والوں نے پوچھا کیوں آ گئے؟ کہا بلی راستے میں آ گئی اس لیے واپس آ گئے۔ اگر راستے میں بلی نہ آتی تو چلے جاتے۔ اب انسان کی عقل دیکھے، ایک بلی کو دیکھ کے یہ بزدل واپس آ گیا، یہ کیا اسلام کے لیے جہاد کرے گا؟ اور یہ بزدل انسان، اس بزدل اس کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں، جس انسان کے پاس عقیدہ توحید نہیں ہے وہ بزدل ہے۔ عقیدہ توحید انسان کو خوددار بناتی ہے، عقیدہ توحید انسان کے ایک شجاع اور بہادر بناتی ہے۔ اٹھائے صحابہ کرام کو، نہیں ہے تلواریں، نہیں ہے نیزے، نہیں ہے تیر، لیکن عقیدہ توحید موجود ہے، جنگ کرنے چلے گئے۔ یہ شجاع اور بہادری کس چیز سے آئی؟ عقیدہ توحید سے آئی ہے۔ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو آپ دیکھیں، عقیدہ توحید کی وجہ سے کس انداز میں شیطان بھی ان سے ڈرتا تھا۔ ایک بلی نے کیا ہی راستہ کاٹا، واپس آ گئے کہ یہ ایسے ہی ہے کہ انسان جو کچھ سوچے گا اور جس کی طرف چلے گا اللہ رب العالمین نولیہ ما تولی ونصلیہ جہنم، اسی کے سپرد کر دیں گے۔ یہ بلی کا پجاری ہے اور بلی سے راستہ کاٹنے کے بعد یہ واپس آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور بزدل بنا دیں گے۔ جب یہی شخص ہوگا راستے میں چلتا ہوا اور پاؤں کے اندر یہ پتھر آڑی آیا ہے، یہ بدشگونی لے کے اور اپنے بد عقیدے کے ساتھ واپس آ جائے گا، مجھے لگتا ہے مجھ پہ کسی نے جادو کر دیا ہے، تبھی تو میرے پاؤں کے اندر یہ پتھر آ گیا ہے، پتھر آڑے ہی آیا ہے، ٹھوکر لگی ہی ہے، اور عقیدہ بد عقیدہ لے کے یہ واپس آ گیا، کسی نے مجھ پہ جادو کر دیا، میرے پاؤں حرکت میں نہیں آ رہے، چل نہیں رہے۔ تو پھر انسان کی سوچ یہی بن جاتی ہے۔ پھر انسان کیا کرتا ہے؟ اگر رات کو سویا ہوا ہے، انسان کو رات کی تاریکی میں اگر مکھی نظر آ گئی تو اس سے یہ بدشگونی اور اپنے بد عقیدے کی وجہ سے، رات کو مکھی تو نہیں ہوتی، میرے پاس مکھی کہاں سے آ گئی؟ لگتا ہے مکھی کے ذریعے مجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انسان اپنا بد عقیدہ لے کے پھر زندگی بسر کرے گا۔ پھر انسان کیسے زندگی بسر کر سکتا ہے جب چھوٹی چیزوں سے ڈرے گا؟ جب بڑی چیزیں سامنے آئے گی تو انسان دیکھتے ہی مر جائے گا۔ طاقتور انسان کیسے ہے؟
اگر اس سے پوچھ لے اور اس سے دوسرے سوال کر لے، میرے جیسا طاقتور کوئی نہیں ہے، میرے جیسا انسان کوئی نہیں ہے، میرے جیسے بہادر کوئی نہیں ہے، میرے جیسے اہل علم کوئی نہیں ہے، میرا جیسے دنا کوئی نہیں ہے، ایک بلی سے ڈر کے واپس آ گیا، تیرے جیسا بد عقیدہ کوئی نہیں ہے، بہادر شجاع جتنا مرضی ہے، اور تیرے جیسا بد عقیدہ کوئی نہیں ہے۔ جس کے بعد صحیح عقیدہ ہے وہی انسان طاقتور ہے، وہی انسان خوددار ہے۔ اگر بد عقیدہ ہے تو انسان خوددار ہی نہیں ہے۔ آگے چل کے میں اس کی مثال بھی دوں گا۔ خودداری پیدا کرنی ہے، لوگوں سے بھیک نہیں دینے والا بننا ہے، لوگوں کے آگے آنکھیں ملا کے بات کرنے والا بننا ہے، تو خودداری تب پیدا ہوگی جب عقیدہ توحید آئے گا۔ لوگوں کی آنکھوں میں ڈال کے بات کر سکیں گے، ورنہ آنکھیں جھکا کے اور ایک دوسری گلی سے نکل جائیں گے، کیوں؟ عقیدہ توحید نہیں ہے۔ آج میں آپ کو ایک ہی مشورہ دے رہا ہوں، عقیدہ توحید اپنے اندر مضبوط پیدا کر لے، دنیا کی جتنی مرضی طاقت آ جائے مجھے زیر نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ میں نے تعلق جوڑا اس ذات سے ہے جو شہنشاہوں کی شہنشاہ والی ذات ہے، وہ کم نہیں ہے کسی سے۔ میں نے جب اس کو چھوڑا پھر در بدر ہو گیا، ہر ایک در پہ میں نے ٹھوکریں کھائی، پھر ہوتا کیا ہے؟ اس کی مثال اکثر میں یوں بھی دیتا ہوں، پھر یہ انسان اپنے ہی پیسے، حال بڑا برا ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں مہنگائی کا کس انداز میں حال برا ہے، ہر ایک شخص پریشان ہے۔ اس پریشانی کے عالم میں پھر یہ بد عقیدہ لوگ جن کے پاس عقیدہ مکمل نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، کچی تند کے ساتھ عقیدہ پیدا ہوا ہے، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے مال کو بڑھانے کے لیے، مال کے اندر اضافہ کرنے کے لیے، پہلے مال نہیں ہے، پہلے معاشی بحران ہے، گھر کے اندر فاقہ چل رہا ہے، پھر یہ چلا گیا کسی کے پاس، یہ چلا گیا کسی کے بعد پیسے بھی لے گیا کہ میرے گھر کے اندر فاقہ چل رہا ہے، برہان ہے، مال کی کمی ہے، مہنگائی عروج پہ ہے، پوری نہیں ہو رہی، بچے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیا کرے؟ کچھ ایسا تویز دے دے، کچھ ایسا دم کر دے، کچھ ایسا وظیفہ بتا دے جو ہم اپنے گھر کے اندر اپنی دکان پہ لگائے، اس کے اندر اضافہ ہو جائے، اس کے اندر برکت ہو جائے، اس کے اندر خیر ہو جائے۔ دے دیا، لے کے آ گیا، جیسے ہی مال کے اضافے کے لیے یہ ساری چیزیں لے کے آیا، جب اٹھنے لگا اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، چند ایک پیسے اور ٹکے نکالے، جس سے تویز لے رہا ہے، جس سے وظیفہ اور جس سے ہاتھ کنڈے لے رہا ہے، اس کی جیب میں ڈال دیا، یا اس کی صندوق میں ڈال دیا، یا اس کے وزیر کو دے دیا، دینے کے بعد آ گیا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جس سے یہ اضافہ کروانے کے لیے مال کا گیا تھا، الٹا اس کو یہ مال دے کے آیا ہے، نہ کہ اس سے اضافہ کروا کے۔ وہ جس سے اضافہ کروانے گیا ہے وہ تو ہمارے پیسوں سے چل رہا ہے، اس کا گھر ہی ہمارے پیسوں سے چلتا ہے۔ اگر ہم پیسے نہ دیں اس کو گھر ہی نہیں چلتا۔ ہم پیسے بھی دے کے آ گئے، عقیدہ بھی لٹوا کے آ گئے، اللہ رب العالمین کو پیٹ کی، اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض کیا ہے، اور اپنا مال بھی دے کے آ گئے، عقیدہ بھی ختم کروایا۔ انسان کے پاس کیا بچا؟ صرف سوچنے کی بات ہے۔ یہ تب ہے جب عقیدہ توحید چلا جاتا ہے اور انسان کی کیفیت یہ بن جاتی ہے، پھر یہ انسان بذات خود دوسری چیزوں کو منحوس سمجھتا ہے۔ چیزیں منحوس نہیں ہیں، چیزیں صحیح ہیں، چیزیں اپنی جگہ پہ درست ہے۔ کبھی اپنے گھر والی عورت کو منحوس سمجھ رہا ہے، کبھی گھر کی چیزوں کو منحوس سمجھ رہا ہے۔ اگر گھر کے اندر کوئی چیز ٹوٹ گئی، اس نے اس سے بدشگونی لے کے منحوست اختیار کر لی ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان اختیار تب کرتا ہے جب عقیدہ توحید نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ درست ہے۔ میرے بھائی یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ صحیح ہے، یہ درست ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ اگر منحوس ہے تو منحوس تیرے اعمال ہے، منحوسیت تیرے اندر ہے، چیزوں کے اندر منحوست نہیں ہے۔ تو کل انسان، بنی اسرائیل ہے، تو کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج لہ یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا۔ اللہ رب العالمین نے پہلے سے یہ بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے، تمہاری گردن کے اندر ہم نے ایک تختی کو لٹکا دیا ہے، اس تختی کے اوپر سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اگر وہ تختی
کل قیامت کی جب تم اسے نکال کے پڑھو گے، اپنا حساب و کتاب دیکھو گے، اپنا فیصلہ خود کر لو گے، تمہاری تفصیل کے اوپر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ تمہارے اعمال ہے اور تمہاری یہ کارکردگی ہے۔ اگر تمہاری یہ کارکردگی درست ہوئی تو تمہاری یہ معاشیت اور تمہاری یہ زندگی صحیح چلے گی۔ اس تفصیل کے اوپر ہم نے سب کچھ لکھا ہوا ہے، اور اگر تیرے ساتھ یہ نقصان ہو رہا ہے ہم نے لکھ دیا ہے، اور تیرا یہ کاروبار ٹھپ ہو رہا ہے ہم نے لکھ دیا ہے، تیرے خاندان کے لوگ فوت ہو رہے ہیں ہم نے لکھ دیا ہے، یہ لوگ سارے کے سارے صحیح ہیں، یہ چیزیں ساری کی ساری صحیح ہیں۔ اگر منورث ہے، اگر کوئی کمی ہے وہ تیرے اعمالوں کے اندر ہے، تیری تفصیل کے اندر ہے، یہ لوگوں کے اندر کمی نہیں ہے۔ انسان کے جسم کے اندر کمی ہے۔ آپ دیکھیں جب فرعون اور آل فرعون غرق ہو رہا تھا تو ہاں فرعون اور آل فرعون کے لیے یہ دن بڑے ہی ان کے لیے ایک ایسی دن تھے جس کو وہ سمجھتے تھے ہمارے لیے یہ عذاب کے ایام ہے، وہاں ان کے لیے عذاب کے ایام ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی نعمت کے ایام ہے۔ ایک ہی انسان ہے، ایک ہی جگہ پہ رہ رہے ہیں، قریب قریب ہے، لیکن فرعون کے لیے وہ ایام وہ دن عذاب کے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ دن نعمت کے دن ہے۔ یہی چیز ہے، سیدھے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس بات کو نہیں سمجھے، چھوڑ دیا، تو یقیناً بات ہے عقیدہ توحید سے ہاتھ ہو بیٹھے گی۔ آگے چلے اور آخری باتیں ہیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، آپ نے کیا فرمایا کہ 4 لوگ ایسے ہیں، 4 ایسے اعمال ہیں جو انسان ان اعمالوں کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن انہی لوگوں میں اس کو شامل کریں گے جو لوگ بغیر حساب کتاب کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ وہ 4 اعمال کون سے ہیں؟ لا یرقون، وہ دم کروانے والے نہیں ہوں گے، ولا یسترقون، اور وہ آگ سے دگوانے والے نہیں ہوں گے، ولا یتطیرون، وہ پرندوں کے ذریعے سے بدشگونی والے لینے والے نہیں ہوں گے، وعلی ربہم یتوکلون، اللہ رب العالمین پر توکل کرنے والے لوگ ہوں گے۔ اور جس انسان کے اندر یہ 4 چیزیں موجود ہیں، 3 کرنے والا نہیں ہے، 1 کرنے والا کام ہے، اللہ رب العالمین کے اوپر وہ توکل کرنے والا ہوگا، پھر ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ آپ سے یہ سوال ہے، اگر انسان یہی کام کرتا ہے اور اس محض سفر کو بدشگونی لیتا ہے اور محض سفر کو منوع سمجھتا ہے، چند ایک چیزیں ایسی ہیں جو محض سفر کے مہینے کے اندر ہی ہوئی ہے، اگر وہ کام ہوئے ہیں اور وہ کام پے تکمیل تک بھی پہنچے اور صحیح بھی چلے، اگر یہ مہینہ منوس ہوتا تو نبی علیہ السلام کبھی بھی یہ کام نہ کرتے، کبھی بھی نہ کرتے۔ اٹھائیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور تفسیر بیان کے اندر یہ بات موجود ہے، نبی علیہ السلام کی 3 بیویوں کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، وہ تینوں کا نکاح محض سفر کے اندر ہوا۔ ایک کا نام سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، دوسری کا نام سیدہ زینب بنت خزیمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا نکاح محض سفر کے اندر ہوا۔ چوتھی سیدہ صفیہ بنت حیی ہے جن کا نکاح محض سفر کے اندر ہوا۔ نبی علیہ السلام نکاح کر رہے ہیں محض سفر کے اندر، وہ بھی 3 بیویوں سے۔ اگر ایسا ہوتا نبی علیہ السلام کبھی یہ نکاح نہیں کرتے اور آگے چلے۔ دوسری بات، جو پہلی جنگ ہوئی اور 13 معونہ کی یہاں لشکر بھیجا گیا تھا اور اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو فتح ہوئی، یہ محض سفر میں ہوئی تھی۔ اور خیبر کی جو جنگ ہوئی، خیبر کے قلعے کو فتح کیا تھا، یہ خیبر کا قلعہ جو فتح ہوا یہ محض سفر کا مہینہ تھا۔ اگر یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، اس سے آگے دیکھیں، بڑی کام کی بات ہے اور بڑی اعلیٰ بات ہے۔ جس ملک کے اندر رہ رہی ہے، جس کنٹری کے اندر رہ رہی ہے، اس کی ایک قرارداد پیش ہوئی تھی جس کو منظور بل کہا جاتا ہے۔ یہ قرارداد یعنی 23 مارچ کو پیش ہوئی۔ 23 مارچ یہ عیسوی مہینے ہے اور محض سفر کا مہینہ تھا۔ یہ قرارداد 23 مارچ کی جب پیش کی گئی تھی وہ محض سفر کا مہینہ تھا۔
پھر ہم سمجھ لیں کہ ہمارا یہ ملک ملوث ملک ہے، اور جس کنٹری کے اندر رہ رہی ہے یہ نحوست سے بنا ہے، اور جس مہینے میں بنا ہے یہ نحوست والا مہینہ ہے، نعوذ باللہ۔ تو پھر ہم اس ملک کے اندر کیوں رہ رہے ہیں؟ اس ملک کی صرف چیزیں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کھا اور پی رہے ہیں، تو پھر یہ ساری چیزیں بھی ملوث ہوگی۔ کیوں؟ اس کی ابتدا جو ملوث ہے یہ 23 مارچ تھا اور مئی سفر کا مہینہ تھا جب قرارداد یہ پیش ہوئی۔ اگر بات سمجھ لیے تو آخری بات دیکھیں، یہ ملک پاکستان کو یہ مسلمان کی عوام اور یہ بچہ بچہ اپنے سینے سے لگاتا ہوا اور اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہوا یہ آواز نکالتا ہے، سمجھ کے بات کرنا، غیر مسلموں کو یہ پیغام دیتا ہے، یہ بچہ بچہ پیغام دیتا ہے کہ آپ نے اپنی زبان کو سنبھال کے رکھنا ہے، پاکستان کی طرف میلی آپ کی طرف نہیں دیکھنا۔ کیوں؟ ہم ایٹمی طاقت ہے، یہ ایٹمی طاقت پاکستان پوری دنیا کے اندر جب بنی مئی سفر کا مہینہ تھا۔ پھر ہم کہیں کہ یہ ایٹمی طاقت یہ نحوست کے بلبوتے بنی ہے، یہ ایٹمی طاقت مئی سفر کے اندر بنی ہے اور قرارداد پیش ہوئی مئی سفر کا مہینہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اپنے عقیدے کو درست کر لے ورنہ اس ملک سے کوچ کر جائے۔ کیوں؟ یہ ملک تو مئی سفر کے اندر بنا ہے، اگر ہمارا عقیدہ اتنا ہی خراب ہو گیا ہے تو یہ ملک کلمہ طیبہ کے بنیاد پہ نہیں، میری یہ ملوثیت کی بنیاد پہ بنا ہے۔ تو بہتر یہ ہے غلط عقیدے رکھنے کے باوجود انسان اس ملک سے کوچ کر کے کسی اور ملک میں چلا جائے۔ اگر ایسا نہیں ہے ملک کے اندر رہ کے اپنی چیزیں پیدا کرے، اپنے ہاتھوں سے بنے اور پھر استعمال کرے، پھر انسان کو پتہ چلے گا کس انداز میں یہ ملک ملا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔